مصعب بن عمیر شاہی خاندان کے نوجوان، حضور کے صحابی، ایسی زندگی کہ 200 درہم کے جوڑے پہنا کرتے تھے۔ کتنے درہم کے؟ 200 درہم کے۔ اور جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی کو ایسا مہکا دیتے تھے کہ بعد میں گزرنے والا یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے۔ لیکن جب چسکا لگا، جب اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، عشق ہوا، اور اسلام کا غلبہ اور اللہ کے دین کی بلندی کا غلبہ دل کے اندر پیدا ہوا، میرے دوستو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور پھر ایسی شہادت ہوئی کہ پورا کفن بھی میسر نہیں آیا۔ سر ڈھاکا جا رہا ہے تو پیر کھل جا رہے ہیں، پیر ڈھاکا جا رہا ہے تو سر کھل جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کو تو ڈھانک دو اور ان کے پیر پر اسکر خاص کے پتے رکھ دو۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو مصعب بن عمیر کے جیسے، جو طارق بن زیاد کے جیسے، جو محمد الفاتح کے جیسے، جو محمد بن قاسم کے جیسے، جو عمر بن عبدالعزیز کے جیسے ہیں، لیکن ہمارے اوقات، ہماری صلاحیتیں، ہماری عمریں دوستو ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ اور کہاں ضائع ہو رہی ہے، کہاں برباد ہو رہی ہے؟ چائے کی ہوٹلوں پر، پان کے ٹھیلوں پر، سنیما ہالوں پر، غفلت میں، اور میرے دوستو غفلت کی جگہ پر بازاروں میں اور باطل کے اڈوں پر ہماری صلاحیت ضائع ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، بڑی استعداد اللہ نے ان کے اندر رکھی، بڑی طاقت ان کے اندر رکھی، لیکن ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بڑے پکے دشمن، یہاں تک کہ غزوہ احد میں شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، پھر بعد میں یہ ہے کہ غلطی کی وجہ سے شکست ہونے لگی، جس میں پوری جنگ کا جو پاسا پلٹا ہے، رخ جو بدلا ہے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بدلا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، جس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کا کلیجہ چبایا گیا، تھوکا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے، فرماتے جاتے تھے اما حمزہ فلا بواقی علی، کہ میرا چچا حمزہ آج پردیس کی موت مر رہا ہے، کوئی اس پر رونے والا بھی نہیں۔ 70 مرتبہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھی، اور یہ سب کے پیچھے جو بنیاد بنے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خالد بن ولید آج اسلام کا مخالف ہے، اس کی وجہ سے میرے 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ لیکن اگر خالد بن ولید کی زندگی کا رخ ذرا سا بدل جائے، غلط راستے پہ یہ چل رہا ہے، یہ خالد صحیح راستے پر چلنے والا بن جائے تو انقلاب آ جائے۔ جو محنت یہ باطل کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہی محنت خالد بن ولید اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کرے تو پھر پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی جن کا نام تھا ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی خالد یہ تو بڑی صلاحیت والا ہے، یہ تو بڑی استعداد والا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ ہو جائے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور ہمارا ساتھ دینے لگے تو ہم اس کو بہت آگے بڑھائیں گے اور ہم اس سے بہت کام لیں گے۔ بس یہ بات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک جب ان کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہنچائی، اور یہ بات سننا تھا کہ گویا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ میں نے تو حضور کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، اور پورا احد کا جو رخ بدلا وہ میری وجہ سے بدلا، لیکن ان کے دل میں میرے لیے اتنی گنجائش، وہ تو حضور کی فکریں تھی، حضور کی دعائیں تھی، بات دل پہ اثر کر گئی اور زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے ارادے سے آنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے صفیں بچھا دی ان کے استقبال کے لیے، صحابہ کو سب بستہ کھڑا کر دیا کہ خالد بن ولید کا سب استقبال کرے، اور آپ نے فرمایا ذرہ برابر اشارتاً کنایتاً کسی طرح سے ہماری کسی حرکت سے اور ہمارے کسی عمل سے یہ بات ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ خالد نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے اور خالد نے ہمارے ساتھ کوئی جرم کیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر وہ کام کیا کہ سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ جنگ کی جنگ جو ہے فتح کی گئے، ملک کے ملک فتح کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انقلاب ان کے ذریعے سے لا دیا۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری،
جب بھی امت کا نوجوان کھڑا ہوا ہے اور اس نے کچھ فیصلے کیے ہیں میرے دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دی.